جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ، اور ویورز میرے ساتھ موجود ہیں جناب برسٹر حامد باشانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بھارت اور پاکستان کے ویورز ان کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں اور اپنا خاص ایک انالیسس کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. شکریہ جناب چیمہ صاحب، آپ کا شکریہ. تھینک یو سر. سر جو سوال آپ سے کرنا ہے سر وہ یہ پوچھنا ہے کہ بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس بھی بدل دیا، لیکن پاکستان اسٹل آفرنگ ڈائلاگ ٹو انڈیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جی، آپ کا سوال تو کافی پیچیدہ قسم کا سوال ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بھارت نے سٹیٹس بدل دیا، دوسرا پاکستان جو ہے نا آفر کر رہا ہے. تو دیکھیں اس کی جو آفر کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، اور سٹیٹس کا جو مسئلہ ہے وہ اٹ سیلف آفر کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اٹھایا ہے. تو اس لیے دونوں کو جوڑ کے دیکھتا ہوں میں. جو پہلی چیز ہے کہ آخر یہ آفر کر کیوں رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے زمانے کی سب سے بڑی سچائی ہے. اور گزشتہ اگر کوئی بہت دور سے نہیں تو کم از کم 30-40 سالوں سے، اگر اس سے پہلے نہیں تو پاکستان اور انڈیا کے حکمران طبقات بھی جو ہے ایون کہ اس سچائی کو تسلیم کرتے رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ترقی کا جو ایک موسٹ شارٹیسٹ اور ریکگنائز راستہ ہے وہ ہے آپس میں تعلقات کا معمول پہ لانا. جی. اور یہ چیز جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ عقل مند اور دانش مند ہونا ضروری نہیں. پوری دنیا کے تجربات جو ہے وہ ان حکمرانوں کے بھی سامنے ہیں. جتنے ملکوں نے ترقیاں کی ہیں دنیا میں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ود دی ایکسیپشن آف فیو. اور جنہوں نے نہیں بہتر کیے وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے وہ تقریباً جیسے آپ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا دیکھ لیں کہ یہ کانفلکٹ کی وجہ سے ایک کوریا کہاں پہ ہے دوسرا کہاں ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ملکوں کی آپ کے سامنے مثالیں جہاں پہ جھگڑے چلتے تھے یا اس طرح کی ایشوز تھے. تو اس لیے اس پہ تو زیادہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے کہ جی ایسا ہوا کیوں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس سٹیج پہ آ گیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک وائز قسم کا ڈیسیجن ہے کہ آپ یہ طے کر لیں اگر کہ ہم نے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانا ہے. اور طے بھی آپ اس طرح کے ہائیسٹ لیول پہ کریں کہ آپ کا جو چیف آف دا ملٹری ہے اور جو آپ کا چیف آف دی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اوپنلی اگر کہہ دیں کہ جی ہم جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی نیوز کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا بات یہ ہے نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے چینج کیا ہے سٹیٹس، سب سے پہلی بات تو یہ ان بلٹ ہے جو باجوہ صاحب اور عمران صاحب دونوں نے کہی ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن ریورس کرے. جو انہوں نے 370 اور 35 ہٹایا ہے کشمیر کے بارے میں، اس کو ریکنسیڈر کریں، کشمیریوں کو حقوق دیں. اور خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی کشمیریوں کا مسئلہ اقوام متحدہ کی روشنی میں حل کریں، تو پھر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں. یہ مذاکرات جو ہیں 100% کنڈیشنل ہیں، انہوں نے کوئی انکنڈیشنل پیشکش نہیں کی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس پیشکش کو اتنا سیریس کیوں لیا جا رہا ہے. یہ تو وہی بات انہوں نے دہرا دی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے دہرا رہے ہیں. اس میں نئی چیز اگر کوئی ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. لیکن میرے نزدیک چونکہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم امن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، بھارت آگے آئے، اس کے یہ اس کو فائدے ہوں گے، ہمیں یہ فائدہ ہوگا. دونوں نے بڑی وائٹل باتیں کی ہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا کہ بھارت کو ان منڈیوں میں ایکسس ملے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تجارتی دوڑ شروع ہوگی جس میں کہ ہمیں بھی موقع ملے گا. باجوہ صاحب نے بھی بالکل اسی طرح کی بات کی کہ ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہیں امن نہ ہونے کی وجہ سے فوجوں پہ، وہ بہت زیادہ ہیں یا سسٹینیبل نہیں ہیں، تو اس لیے امن کی بات ہو. یہاں تک تو بات آئیڈیل ہے. لیکن آگے آپ نے شرط ایسی رکھ دی کہ جی بات وہی آپ نے کر دی کہ مسئلہ کشمیر حل کریں تو تب یہ بات ہوگی، اگر میں غلط نہیں ہوں. لیکن سر آپ کی بات صحیح ہے کہ کنڈیشن رکھ دی، لیکن جب بھی آپ نے ٹیبل پہ جانا ہوتا ہے
تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو ٹیبل پہ رکھنا ہوتا ہے. پھر ظاہری بات ہے ٹیبل بھارت بھی سجائے گا, ہم بھی سجائیں گے, پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ پہلے ہوتی جائیں گی, بعد میں بندہ دوسری چیزیں دیکھتا رہتا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر پاکستان کی جو بھارت کی پالیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے؟ کیونکہ اب ہم بھارت کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی, اکنامک ہبز اور وہ دیکھ رہے ہیں. ہم انڈیا افغانستان کی ٹریڈ کے بھی حق میں ہیں, جو کہ ہم ماضی میں نہیں رہتے, ہم نے نہیں ہونے دی. سو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کمپلیٹلی ایک چینج ہے بھارت کے حوالے سے؟ ناٹ جسٹ کشمیر, کشمیر تو ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہی ہے, لیکن اوور آل اسٹرکچرل تبدیلی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فار اے مومنٹ اگر آپ کشمیر کو سائڈ پہ کر لیں, ٹھیک ہے ایشو تو ہے ہی ہے, لیکن فار اے مومنٹ آپ سائڈ پہ کر لیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چینج ہے کشمیر پالیسی, انڈین پالیسی بھی؟ اگر ہم کشمیر کو ایک طرف کر لیں, جو کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ میں نے کہا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور یہ بنیادی نوعیت کی تبدیلی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں گزشتہ چند سالوں سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے, پاکستان ملیٹری نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارا ڈاکٹرائن جو ہے وہ چینج ہو گیا. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اب ہمارا دشمن جو ہے وہ ملک کے اندر ہے, باہر نہیں ہے. جو نیا ڈاکٹرائن انہوں نے دیا تھا, جس کے نتیجے میں انہوں نے وار آن ٹیرر کا جو ہے آغاز کیا, اور پاکستان میں ملیٹنسی کے خلاف اور شدت پسندی کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا, اور اس کو بڑا سکسیسفلی کنکلوڈ کیا. تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہمارے ملک کو باہر سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ روایتی طور پہ جو یہ ریپیٹڈلی کہا جاتا رہا کہ ہمیں صرف دنیا میں بھارت سے خطرہ ہے, اس کو تھوڑا سا انہوں نے ریکنسیڈر کر کے تو حقائق کے زیادہ قریب جو ہے اس کو لایا. اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ اسی کی آگے ڈیولپمنٹ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کا بھارت کے ساتھ کسی اور چیز پہ تو جھگڑا ہے نہیں. آپ کا تو جھگڑا لے دے کے آتا ہے آگے کشمیر پہ, اور آپ ایک طرف تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ سٹیپ فارورڈ لیتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے اور چیزوں کو, ماضی کو بھولنے کے لیے, ایک پرامن جو ہے زندگی کے آغاز کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کی آپ شرط ایسی رکھ رہے ہیں جو ناممکن ہے. لیکن ناممکن میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ ہے اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشن. سر میں ایک چھوٹی سی اس میں ایڈ کرتا جو بات کو, جس طرح سر آپ نے کہا نا کہ پاکستان نے یہ کہا کہ ہمارا جو بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنل ہے. سر یہ تو بات انڈیا نے بھی بہت پہلے کہی تھی. انڈیا کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ دا بگیسٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ از ود ان انڈیا. سو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھارت بھی کہہ رہا ہے, پاکستان بھی کہہ رہا ہے. تو پھر آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ کہیں پہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, چونکہ اس میں ظاہر ہے دونوں طرف سے ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ایک جو ہے ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کا مسئلہ بھی ڈیفینیٹلی ہے. لیکن یہ پاکستان کی طرف سے دیکھیں, آپ اگر آج اعلان کر دیتے نا کہ ہم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ انکنڈیشنل ہر ایشو پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن جب آپ یہ اعلان کریں کہ بھارت جو ہے وہ مندرجہ ذیل کام کرے, تو ہم اس کے ساتھ, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل جیسے بھارت کر رہا ہے گزشتہ 8-10 سالوں سے کہ جی پاکستان سے بات نہیں ہو سکتی, اور اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم ہو رہا ہے یا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا کراس بارڈر جو ہے وہ انفلٹریشن وغیرہ ہو رہی ہے, جو بھی ان کے وہ ہیں. تو اس لیے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے مذاکرات کرنے کا unless and until کہ پاکستان ان چیزوں کو کنٹرول کرے. تو اس کے جواب میں کیا ہے کہ کبھی بھی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہم کنٹرول نہیں کرتے, لیکن انڈیا کے خیال میں پاکستان نے کبھی اتنے انف اقدامات نہیں کیے کہ جس کی روشنی میں انڈیا مطمئن ہو سکے کہ پاکستان نے یہ اقدامات کر لیے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جب پاکستان یہ کہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ تیار ہیں لیکن آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں, اور یہ بھی اگر آپ کہہ دیں, تو میں آپ کے بالکل 100% حمایت کرتا ہوں, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اس ڈیکڈ کا سب سے امپورٹنٹ اور پروگریسو قسم کا اقدام ہوگا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم بھارت سے پرامن تعلقات کے لیے تیار ہیں بشرطیہ کہ بھارت جو ہے مسئلہ کشمیر حل کر دے. لیکن آپ یہ بھی نہیں کہتے,
آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اس طرح حل کر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دے دے. اب ظاہر ہے بطور کشمیری مجھے اس بات سے ہمدردی ہے، لیکن دیکھیں ڈپلومیسی جو ہے اور اس طرح کے جو سنگین قسم کے تصادم ہوتے ہیں، ہسٹوریکل جن کی جڑیں ہیں اور اتنے خوفناک جن کے دامن میں اتنی جنگیں ہیں، خون خرابہ ہے، تباہی و بربادی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ ایسی شرط رکھ رہے ہیں جو کہ بنیادی شرط ہی یہی ہے، جھگڑا ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بظاہر، میں یہ نہیں کہتا کہ دیٹس دی اونلی ایشو، اور ایشوز بھی ہیں، لیکن جس ایشو کا ہر بار ذکر ہوتا ہے وہ بہرحال مسئلہ کشمیر ہے. تو آپ کہتے ہیں جی مسئلہ کشمیر حل کر دیں تو اٹ میک سینس، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ مسئلہ کشمیر حل کر دیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کر دیں. تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم کرائیں، جو کہ ایک ناممکن عمل ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں، ایک نئی فرقہ وارانہ تصادم جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ تر بنانا چاہتے ہیں. یہ پرابلم ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی بیرسٹر صاحب، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کو کشمیر سے لنک کر دیا ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ایک روڈ میپ دے رہا ہے اکنامک کنیکٹیوٹی کا، گروتھ کا، ڈیولپمنٹ کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے انٹرنل مسئلے میں انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ہوسٹیلٹی کو بھی بھولنا چاہتے ہیں، ہم ماضی کو بھی بھولنا چاہتے ہیں، آئے بری کرتے پاس کو. تو اتنی جب بڑا آپ نے ٹیبل سیٹ کر دیا ہے تو اب ٹیبل پہ بیٹھنا کیا مشکل ہو رہا ہے سر؟ یہ تو جو انڈین پرسپیکٹو ہے، کیونکہ میں انڈین سے ملا ہوں، ملنے سے مراد بات کی ہے، جو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے پہلے کنڈیشن لگا دی، ہم جو ہے وہ آپ کی کتنی اور ہے، کرنی اور ہے، کتنی اور ہے، وہ اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے ٹیبل لگا دیا اور ہم نے کہا ہے، ہم نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ماضی بھی بھولیں گے، ٹریڈ بھی کریں گے، کنیکٹیوٹی بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور انٹرنل میٹر میں انٹرفیئر بھی خالصتان میں اور کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے نہ کریں. ہم تو یہ ہر چیز کہی جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کنڈیشن رکھ دی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کنڈیشن، لیکن آپ نہیں سمجھتے چینل تو شروع ہونا چاہیے جیسے ڈی جی ایم او لیول کے چینل شروع ہوا ہے. نہیں ڈیفینیٹلی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی انڈیا بھی کہہ رہا ہے. یہ تو آپ نے مجھے بتایا، چونکہ میں نے کہا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا کا موقف نہیں دیکھا، لیکن یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ جو آپ اس طرح کی ناممکن قسم کی شرائط رکھیں گے تو پھر آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی آپ امن کے حامی ہیں، آپ کا تو پورا ارادہ ہے، آپ ساری مراد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا نیبر اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کر رہا. یہ ایک ڈپلومیٹک جو حلقوں میں جو اس طرح کی جس سچویشن میں انڈیا پاکستان نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اس میں اس کو ایک ٹیکٹس سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو اوپن ہیں، ہم نے تو ساری چیزیں سامنے رکھ دی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سامنے رکھا کیا؟ آپ سامنے تب رکھیں نا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ناممکن شرط نہ رکھیں. میں اس کو ایز اے کشمیری ناممکن کیوں کہہ رہا ہوں؟ انڈیا کو حالانکہ کہنا چاہیے، لیکن انڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہے. انڈیا کا جہاں تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جو موقف میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسئلہ کشمیر سمیت ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ کشمیر آپ کو دیے بغیر یا اس کو ریزالو کیے بغیر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے نا جناب. یہ آپ کی شرط چونکہ ناممکن ہے، میں اسی طرح بات کرتا ہوں. باقی آپ اس کے ارد گرد جتنے فائدے ہیں، اور میں بار بار یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو ان کے مستقبل سے محروم کرنے ہیں، اور یہ جو ایشیا کی طرف جس کو ہم ایشیا کی صدی کہتے ہیں، اور ایک نیا ابھار جو معاشی اور ترقیاتی اور جدید ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، اس سے پوری طرح استفادہ نہ کرنے اور اپنے آپ کو ایک بار پھر تاریخ کی ایک عظیم ترین اپارچونیٹی سے آئسولیٹ کرنے کی غلطی کر رہے ہیں. اگر ہم انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن جو ہے، باضابطہ امن جس میں یہ ساری تجارت،
सरहदें खुले हैं, हजारों किलोमीटर की आपकी सरहदें हैं जहाँ पे आपने 2 रास्ते बनाए हुए हैं सिर्फ, तो ये सारी चीजें ओपन हों जैसे बाकी दुनिया में हैं, तो उसमें जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसमें आप जब शर्त वही रखें जो आप 50 साल से रख रहे हैं कि जनाब आप कश्मीर हल करेंगे और हमारी मर्जी से करेंगे, ये भी तो नहीं कहते ना हल करेंगे, हमारी मर्जी से करेंगे तो हम ये करेंगे, तो ये नामुमकिन है। तो फिर इसका मतलब ये है कि बैरिस्टर साहब जिद्दी कौन हुआ? हम जिद्दी हैं कि भारत जिद्दी होता है कि नहीं जी आप मसले को जी सींग फंसा लिए यहाँ पे, हम कह रहे हैं आए बात टेबल, देखिए टेबल पे बैठेंगे तो बात होगी ना, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भाई हमने तो बात ही नहीं करनी, हमें तो डिस्कस ही नहीं करना है इसको, कश्मीर मसले देखिए अगर तो ये चीज फैसला हो जाए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है दो मुल्कों के दरमियान, तो फिर भी ठीक है। अगर कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो फिर कैसे बात नहीं हो सकती? या तो ना दुनिया के बाकी ममालिक ने यह कह दिया हो कि कश्मीर डिस्प्यूटेड नहीं है, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं भारत इसके ऊपर बैठने को तैयार? हाँ बाकी चीजें डिस्कस हो जाएं, लेकिन उसका स्टेटस तो कश्मीर का चेंज नहीं ना हुआ। नहीं देखें सर, ये इस बात का जवाब तो भारत ही दे सकता है कि वो इस पे तैयार क्यों नहीं होता, लेकिन एज एनालिस्ट जो मैं समझता हूँ अगर एक गैर जानबदारी से, तो मैं ये समझता हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान जब आपके ताल्लुकात इस हद तक खराब हैं कि आपके दरमियान कोई आमदोरफ्त नहीं है, कोई तजारत नहीं है, कोई और ओपन डायलॉग नहीं है ओपन चैनल्स पे, तो वहां आप इब्तिदाई करें और इब्तिदा एक ऐसे मसले से करें जो सारे मसले की जड़ है, तो आप दूसरे को कहें कि वो आप हल कर दें और हमारी मर्जी से हल कर दें तो फिर हम ओपन हैं, तो दैट इज नॉट द केस। जहां तक तिजारत का ताल्लुक है, ये तो मेरा और आपकी बात बिल्कुल सही है और मेरा ये क्लियर मौक़िफ़ है कि ये जो जितनी शराइतें आपने रखी हैं इनका मसला कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शराइत आप मसला कश्मीर को एज इट इज मसले के तौर पे एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी और एज ए अनरिजॉल्व्ड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रखने के बावजूद कर सकते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आपके और इंडिया के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, इतने ही सीरियस मामला जो हैं वो चीन और इंडिया के दरमियान चल रहे हैं। इसके बावजूद चीन और इंडिया के अभी रिसेंटली उन्होंने एक लड़ाई बंद की है, अभी कुछ महीने पहले इंडिया और चीन के दरमियान $100 बिलियन से ज्यादा की तिजारत क्यों हो रही है? चीन हमारा बहुत बड़ा आइडियल मुल्क है ना, तो वो अगर ये काम कर सकता है कि भारत से दुश्मनी भी रख सकता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर भी सकता है, छोड़ भी सकता है, इसके बावजूद तिजारत पे कोई हर्फ नहीं आने देता, तो ये एक लेसन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए भी है ना कि आप किस लिए जो है वो तिजारत बंद करके या बिल्कुल ही सारे चैनल बंद करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप चीन को देखें कि चीन का हांगकांग और ताइवान के हवाले से, ताइवान पे चीन ओपनली कह चुका है कि अगर वहां पे ये हो गया तो जंग होगी, हम फौजें दाखिल करेंगे, हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। उसके बावजूद आप ये देखें जितनी तिजारत चीन और ताइवान के दरमियान है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है, बल्कि मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, हजारों की तादाद में जो है ताइवानी सरमायाकार जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है चीन में और स्टिल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो दीगर ममालिक के साथ भी आपकी बात, इससे बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की शर्त रखे बगैर अगर यही आप कहते कि जनाब हम इंडिया के साथ तिजारत खोलने के लिए तैयार हैं, उसको आप कश्मीर के हवाले से यरगमाल क्यों बना रहे हैं? आप इसको ओपन रखें ना टेबल पे कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं, हम जो है वो दूसरे रास्ते खोलने और दूसरी चीजें करने के लिए तैयार हैं और मसला कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार हैं। आप बात की बात नहीं कर रहे, आप उन पे शर्त आयद कर रहे हैं। अच्छा मुझे मैं आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है कि इससे पहले भी तो पाकिस्तान और भारत की बात होती रही है ना, कि नहीं होती रही? आप चीन की मिसाल देते रहे, आप ताइवान की मिसाल देते रहे, बहुत अच्छी मिसालें हैं। मैं समझता हूं ये हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने गलती की कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस जगह पे ले आए कि जब इंडिया हमसे ट्रेड पे बात करना चाह रहा था, उसने हमें MFN स्टेटस दिया तो हमने उसको रिस्पॉन्ड ना किया, और हमने सोचा ये कि भाई अगर हम जो है ना क्यों जो है वो ये होने दें, तो गलती हमारी। आज भारत के साथ बात करना कितना आसान होता, तो गलती तो है, लेकिन कहां से फिर शुरू करना चाहिए, कहां से बात शुरू होनी चाहिए जो कि किसी कंक्लूजन पे अपड़े?
لیکن جس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک دونوں طرفہ تعلقات جس خطرناک اور جس یعنی غلط قسم کی سچویشن میں پھنس چکے ہیں، اس میں اس کی شروعات یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے وچ انکلوڈز کشمیر. ساتھ میں آپ یہ بھی لکھیں ہر جگہ پہ یا بولیں کہ تمام ڈسپیوٹس جو ہیں انڈیا ورسز پاکستان انکلوڈنگ کشمیر جو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم ماضی بلانے کے لیے تیار ہیں. اور جب آپ ماضی بلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ ماضی کے جو فارمولے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا ماضی جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی یاد بنا کے رکھ دیا ہے، اس کو پھر آپ نہیں نہ دہراتے. اگر آپ یہ بات ہے تو کشمیر کے نام سے ہی تو آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تو آپ ان 3 جنگوں کو بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے جو ہے جی مسئلہ ہے کشمیر. تو اس سے پھر اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی. واضح بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کشمیر پہ بھی انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انکنڈیشنل. تو انکنڈیشنل کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ مسئلہ کشمیر ہماری شرائط کے مطابق حل کریں. یہی ہے نا، اب اس کا ترجمہ یہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کہتے کہ انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرے. ارے ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے 20 حل ہیں. جب آپ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، یو آر کیڈنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور اس کو کوئی ڈپلومیٹک حلقوں میں آپ کو سیریس نہیں لیتا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کیا وزن ہے. 19 قراردادیں تو ایسی ہیں جن کو اسرائیل نے لات ماری ہوئی ہے، اور 19 قراردادیں جو ہیں اوبلیگیٹوری ہیں، مینڈیٹوری، جن کے پیچھے فورس ان کو آتورائز ہے کہ وہ اس پہ سینکشن لگا سکتے ہیں، اس پہ ملیٹریلی ان کو امپوز کر سکتے ہیں. صرف اکیلے اسرائیل نے جن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہوا ہے. اس میں کوئی 50 ملک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کی مینڈیٹوری جو چیپٹر 7 کی قراردادیں ہیں، جس میں مراکش ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. خود ترکی نے 5-7 قراردادیں کردوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ کی ہوئی ہیں. تو دنیا کے لیے یونائٹڈ نیشن اتنا بڑا جم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے تو کشمیر کے بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. 2 سفید جیپیں لے کے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پتہ نہیں طوفان آ گیا. تو کچھ نہیں ہے یونائٹڈ نیشن جناب، نہ اس کی قراردادوں کا کوئی وزن ہے. جب اس کی مینڈیٹوری قراردادیں کوئی نہیں مانتا تو اس کی جو آگے جسٹ ایک ریکمنڈیشن ہے کمیشن کی قراردادیں چیپٹر 6 کی، اس کو لے کے آپ 50 سال سے لکیر پیٹ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ کریں جی، وہ اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا. تو اس کے مطابق نہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کوئی ریزنیبل شرط ہے میرے نزدیک. آئی مے بی رانگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی فائنل اوپینین ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے جب یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی پوری یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے مسئلہ کشمیر پہ اور انڈیا ورسز پاکستان جو ایشوز ہیں، کہ آپ پھر وہی بات جب دہرا رہے ہیں تو اس میں نیا کیا ہے. اسی پہ تو آپ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک کس بات پہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور اس کے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ اس طرح حل کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ مشرف نے جو کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، وہ بات ایک بہت باوزن قسم کی اور ایک بہت بڑی پروگریسو بات تھی کہ مسئلہ کشمیر کو آؤٹ آف باکس طریقے سے حل کرتے ہیں ہم. چونکہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی دیکھ لی، جنگیں بھی لڑ لی، دوسرے مذاکرات بھی کر لیے، تو اب ہم ایک تیسرا راستہ ٹرائی کرتے ہیں. تو اس میں مثلا پاکستان کا جو پوزیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑتا تھا؟ اگر کوئی پڑا تھا تو پروگریسو اور پازیٹیو اثر تھا. اس سے آپ کو انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ پڑا تھا. چونکہ جب آپ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے، تو اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب یہ جو دونوں باتیں ہوئی ہیں یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سکوت تھا جس میں ایک بہت بڑی ایک روشنی کی کرن آپ سمجھ لیں اندھیرے میں کہ جی لو پاکستان کی تم جو موسٹ پاورفل ملیٹری یا سول انتظامیہ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے بریکٹ میں جو لکھ دیا وہ انہوں نے سارے پہ پانی پھیر دیا. اب اس پہ باجوہ صاحب نے بھی یہی کہا
کہ جی ہم بھی امن کے لیے تیار ہیں. جو عمران خان صاحب نے کہا صرف انہوں نے غالباً اقوام متحدہ کا نام نہیں لیا, تو انہوں نے کہا جی انڈیا کشمیر کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ درست کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بروکن ریکڈ کی طرح بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں گزشتہ 15 منٹ میں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس میں بات ہی یہی ہے, اس پوری کہانی کا ایسنس ہی یہی ہے کہ پاکستان نے ایک آفر دی جس کے ساتھ اس نے امپاسبل قسم کی کنڈیشن رکھ دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے رکھی نہیں, بلکہ وہ اس کو ایز اے ایک ٹول یوز کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم امن کے لیے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انڈینز کے آپ جو سنجیدہ رائٹرز ہیں یا انالسٹ ہیں وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو امن کی کوئی بات ہی نہیں کی, یہ تو یک طرفہ ہے, یہ تو آپ کو FATF جو ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ کے طور پہ وہ کر دیا وغیرہ, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو سر آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو یہ اقوام متحدہ والا آپشن ہٹا دینا چاہیے اور ایک جنرل یہ کہنا چاہیے کہ جی انڈیا ہم سے بات ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک, کیونکہ انڈینز بڑے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی FATF ہے, آپ کمزور ہیں, آپ مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں, تو پاکستان کو اس وقت بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ پروپوزل ہی نہیں دینا چاہیے تھا کیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دس, چونکہ یہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اگلے سال اس سے زیادہ کمزور ہوں گے, اس سے اگلے سال اور زیادہ کمزور ہوں گے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میتھ اور لاجک ہے. یہ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, آپ جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ جو بجٹ آپ صرف کر رہے ہیں اس وقت ملٹری پہ, وہ انڈیا کے مقابلے میں مونگ پھلی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کر رہا ہے ظاہر ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو آپ اس سے زیادہ, خود باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. آلریڈی آپ کا 3.2% GDP کا ٹوٹل جو ہے GDP کا وہ آپ خرچ کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو آپ سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ آلریڈی آپ کے جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جو سپینڈنگ ہے اور ملٹری پہ جو سپینڈنگ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے, آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے. تو آپ اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے, اس سے اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے. آگے جانا میتھمیٹکلی اور لاجکلی آپ کے انڈیکیٹرز نے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کسی وقت جو ہے وہ ایٹ پار ہو جائیں گے یا ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ انڈیا کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. تو اس میں باجوہ صاحب نے رائٹ ٹائم کا انتخاب کیا, لیکن اس کے ساتھ جو شرط رکھ دی وہ پھر اس کو سب واپس لے لیا, آپ سمجھ لیں یوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کے علاوہ آپ اگر بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے. اس وقت جو ہے وہ یہ جو کرونا کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں دنیا کے لیے جو نیکسٹ کمپیلنگ قسم کی ضرورت ہے وہ ہے پیس, تاکہ یہ کرونا کی جو تباہی ہے جو ہم دیکھ چکے اور جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کا مل جل کے مقابلہ کرنے کے قابل ہو دنیا. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنے علاقے میں اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے ایک نئی شروعات کریں گے. اب ویکسین کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا, اور اس میں کس طرح آپ جیسے مثلا انڈیا نے آفر کی یا چین نے دی ہے ویکسین, اس طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا یورپ سے نہیں لے سکتے. یہ تو ایک دوسرے سے لیتے ہوئے ایک پرابلم ہو رہا ہے. کینیڈا اور امریکہ کے اتنے بڑے تعلقات کے باوجود انہوں نے کچھ آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے, اور اس پہ بھی پتہ نہیں کتنے ہفتے لگیں گے اور کیا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریئلٹیز ہیں, اس میں سب سٹک ہو چکے ہیں. انڈیا کی اکانومی بھی اٹ سیلف سٹک ہو گئی ہے, سٹیگنٹ ہو گئی ہے. اس کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہم آئندہ 3-4 سال میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے وہ اب پوری ہونے والی نہیں ہے. اس کی جو جڑت بن رہی تھی ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ, انٹرنیشنل جو ایک نئی پالیٹکس تھی اس کی پارٹنرشپ کی, جس کی وجہ سے انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اوپننگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل ایرینا میں, وہ اب نہیں ہو رہی. تو اس لیے اب ریجنل بیسس پہ یہ چیزیں سب کے لیے امپارٹنٹ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ریزالو کر کے تو کم از کم یہ جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. چونکہ اس تباہی اور بربادی کی موجودگی میں اب جنگ کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ ٹینشن کوئی آپشن ہے, چونکہ اس کے لیے کوئی ملک بھی جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتا.
تو اس لیے اس سے بیسٹ آپشن کوئی ٹائم اور کوئی نہیں ہے امن کے لیے اور پیس کے لیے اوپننگ کا. لیکن امن اور پیس کے لیے آپ صرف یہ شرط رکھیں جی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں یا جو ہے وہ فلاں معاہدہ یا فلاں معاہدہ کے بجائے آپ یہ لفظ استعمال کرتے اگر کہ جی ٹھیک ہے ہم بھارت کے ساتھ تمام معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیہ کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کریں. اب اس پہ پھر ہم ٹیبل پہ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی کشمیری عوام کی خواہشات کیا ہیں اور کیا وہ قابل عمل ہیں یا نہیں, یا ان کی کیا کیا جو ہے وہ اس پہ لیمیٹیشنز ہیں, تاکہ دونوں ملک اس پہ پھر نیگوشیٹ کر کے ایک راستہ نکالیں, جس طرح مشرف اور واجپئی کے دور میں اسی طریقے سے نکلا تھا. لیکن آپ پہلے سے ایک بیگیج لے کے آ جائیں ماضی کا اور کہیں کہ ہم ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں لیکن یو این کی قراردادیں نہیں بھول سکتے, جو کہ ٹوٹلی ایک بالکل ڈیڈ قسم کا جو ہے وہ ایک فائل ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انٹرنیشنل لا میں اور خود یونائٹڈ نیشن کے اپنے میکانزم میں. تو خود آپ اپنا کیس بھی کمزور کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ اتنے بڑی اپارچونیٹی جو ہے اس کو مس کر رہے ہیں. میری تو اس پہ یہ رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم, جتنی جلدی ہو سکے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پاکستان کو بھی تھوڑی کنڈیشن کے بغیر بات کرنی چاہیے, اور دس از دا رائٹ پوائنٹ کہ کشمیری عوام کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لیٹس ہوپ کہ تھنگس گیٹ بیٹر اور ہم جو ہے وہ جو بھی اچھا ہو وہ کشمیریوں کے لیے اچھا ہو, جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں, جو سب سے زیادہ مشکل میں ہے. باقی پاکستان بھارت تو چل رہا ہے لیکن لیٹس ہوپ تھنگس ول گیٹ بیٹر, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اچھی ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب چیمہ صاحب.